اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد پیارے دوستو، میں نے آپ کے سامنے شروع کیا تھا نماز کی ویڈیوز. تو آج جو ہمارا چیپٹر ہے وہ دو سجدوں کے درمیان کی دعائیں، رکوع کی دعائیں اور سجدے کی دعائیں جو ہیں میں نے پہلے انشاءاللہ آپ کے سامنے شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ. اور آج دو سجدوں کے درمیان کی دعائیں، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پھر دو سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھنی ہے وہ ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں. ربی اغفرلی ربی اغفرلی رب، یہ آگے ابو داؤد کی حدیث میں 2 مرتبہ پڑھنا ہے. اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے اللہ مجھے بخش دے. ربی اغفرلی، اے میرے رب مجھے بخش دے. دوسری دعا ہے اللہم اغفرلی ورحمنی وحدنی وعفنی ورزقنی. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت اور مجھے عافیت اور رزق عطا فرما. تو یہ دعا جو ہے دو سجدوں کے درمیان پڑھنی ہے. ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ جو ہماری رواج ہے عام بنا ہوا، تو ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار ہی پڑھتے ہیں، 3 بار سے زیادہ پڑھتے بھی نہیں ہیں. تو پھر اللہ اکبر، پھر دوسرا سجدہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 سجدوں کے درمیان دعائیں پڑھی ہیں. تو ان میں سے یہ ہے اللہم اغفرلی ورحمنی ورزقنی وعفنی واہدنی. تو یہ دعا جو میں نے دوسرے طریقے سے یاد کی ہے، لیکن یہ دعا یہاں جو یہ دعا ہے، یہ دعا آپ ضرور یاد کریں اور یہ دعا 2 سجدوں کے درمیان پڑھیں. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں، تاکہ مجھے تسلی ہو کہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑی بہت کوشش ہے میری، بالکل ادنا سی. جیسے وہ کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا جو تھی وہ ایک بوند پانی کا اپنی چونچ میں لے کے اس آگ کو بجھانے کے لیے جا رہی تھی. تو جب پوچھا گیا تو اس نے بولا میری کوشش ہے، میں آگ بجھا نہیں سکتی ہوں، میری کوشش ہے. اب میں پورا تو کر نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ میری کوشش ہے. اس کو آپ سرائیں اور یہ ضرور آپ دیکھیں. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدوں کے درمیان دعائیں فرمائی ہیں وہ دعائیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پہلی دعا ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد پڑھنی ہے ربی اغفرلی اے اللہ، اے رب ہمارے رب ہمیں بخش دے. ربی اغفرلی، اے میرے رب مجھے بخش دے. 2 بار پڑھنی ہے. اس کے بعد پڑھنی ہے دوسری دعا، یہ اس سے تھوڑی زیادہ ہے لیکن دعائیں اس میں زیادہ ہیں. اللہم اغفرلی ورحمنی ورزقنی وعفنی واہدنی، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے عافیت و رزق عطا فرما. یہ دعا ہیں 2 سجدوں کے درمیان. تو اس دعا کو آپ ضرور پڑھیں، ان دعاؤں کو. اس کا لفظی ترجمہ ان دعاؤں کا جو ہے ربی، اے میرے رب. ربی اغفرلی میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر ہم جوڑ کے ساتھ میں پڑھیں گے تو ربی اغفرلی پڑھا جائے گا. اگر الگ الگ سے پڑھیں گے تو جب پڑھیں گے تو الف گر جاتا ہے. ربی اغفرلی یہ الف لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا ہے، یہ الف گر جاتا ہے. جب ہم ربی اغفرلی تو مجھے بخش دے، ربی اے میرے رب تو مجھے بخش دے، پھر اغفرلی ربی اے میرے رب
اغفر لی تو مجھے بخش دے۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ دوسری دعا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اے اللہ، اللہم جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے ندا دینا، پکارنا مشکل وقت میں۔ تو اللہم اے اللہ، اغفر لی تو مجھے بخش دے، ورحمنی اور تو رحم فرما مجھ پر، ورحم ارحم تو رحم فرما نی مجھ پر، ورحمنی تو مجھ پر رحم فرما۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں کلر کیا ہوا ہے، رنگ دیا ہوا ہے۔ تو جو لفظ لال ہے آپ کو پہچان انشاءاللہ آتی ہوگی، تو جو سرخ رنگ میں ہے اس کا مطلب بھی سرخ رنگ میں لکھا ہوا ہے، جو بلیک میں کالے رنگ میں ہے تو اس کا مطلب بھی میننگ بھی جو ہے وہ بلیک کلر میں لکھا ہوا ہے، تو نیلے کا نیلے میں لکھا ہوا ہے۔ وحدنی وحدنی اور تو مجھے ہدایت دے۔ تو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، اور سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، تو دو سجدوں میں کے درمیان بھی انشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وعافنی اور تو مجھے عافیت خیریت سے رکھ، عافیت عطا فرما۔ ورزقنی اور تو مجھے رزق بھی عطا فرما، اور تو رزق عطا فرما مجھے۔ ورزقنی و اور ارزق رزق عطا فرما انی مجھے۔ تو یہ آج کی دو دعائیں ہیں دو سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی۔ آپ دیکھ رہے ہیں دو سجدوں کے درمیان یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ربی اغفر لی چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کا معنی بہت بڑا ہے، مطلب ہے کہ اللہ تو مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے۔ اللہم اغفر لی دوسری دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعفنی ورزقنی۔ تو آج کے لیے بس اتنا۔ میری گزارش ہے تمام بھائیوں سے، دوستوں سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے ضرور پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ تھوڑی سی کوشش جو میں نے آپ کو بتائی ہے، مثال دی تھی کہ ایک چڑیا جو پانی چونچ میں لے کے جا رہی تھی، تو وہ چڑیا کہہ رہی تھی کہ میں آگ تو نہیں بجھا سکتی، لیکن میری ایک کوشش اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر لکھی جائے تو میں ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے میری بخش فرما دے۔ تو وہی آس امید لے کے میں یہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری قبر اور حشر کی منزل آسان فرمائے، اور دنیا بھی اللہ تبارک تعالیٰ اچھی عطا فرمائے، خوشحال عطا فرمائے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دعا نازل فرمائی ہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت بھی علماء اکرام نے بتایا ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھیں تو اس میں دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے دعا ہے۔ تو ہم سب پر اللہ تبارک تعالیٰ رحم و کرم فرمائے، آمین، والسلام علیکم۔